میرے بعد تم تلوار تو نہیں کھینچو گے، جلال میں تو نہیں آؤ گے؟ کا میں وعدہ کرتا ہوں کہ بے حکم الہی اور بے حکم رسول کہیں پر تلوار نہیں نکالوں گا۔ جب آپ کا حکم ہوگا، جہاں پر آپ بتائیں گے وہیں ہم تلوار نکالیں گے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ایک لڑائی تم پر صفین کی، ایک لڑائی جمل کی، اور ایک لڑائی نہروان کی مسلط کی جائے گی۔ اس میں پھر تم اپنی تلوار کا مظاہرہ کرنا۔ فرماتے ہیں مولا کائنات کہ جو جو کچھ بعد نبی ہوتا گیا، مجھے ہر بات کا علم تھا، پیغمبر مجھے سب کچھ بتا چکے تھے۔ اسے آپ علم رسالت کہیں یا علم امامت کہیں، جو بات نبی کو معلوم تھی وہ بات علی کو بھی معلوم تھی۔ لیکن سب سے بڑی بات جو ہر ایک کے سمجھنے کی ہے کہ جب اللہ نے نور کے دو ٹکڑے کیے اور یہ مقدر کر دیا کہ ایک بڑا بھائی ہو، ایک چھوٹا بھائی ہو، ایک رسول ہو، ایک امام ہو، تو پھر یہ بھی طے ہو گیا کہ جو علم ان کے پاس ہے وہی علم ان کے پاس ہے۔ لیکن یہ آداب زمانے کو سکھانا تھا کہ رسول اللہ کا علم کیا تھا، کہ جن کے علم کے سامنے علی اپنا سر جھکا دیتے تھے۔ اگر ایسا نہ کرتے تو آج جو شان رسالت پوری کائنات میں آسمان تک چھائی ہوئی ہے، یہ سب علی کا کارنامہ ہے۔ وہ اطاعت کی رسول کی، وہ اطاعت کی کہ آج تک دنیا دنگ ہے۔ اگر مادی نقطۂ نظر سے دیکھا جائے تو انسان جب باہوش ہوتا ہے اور اپنی جوانی کی سرحدوں میں قدم رکھتا ہے، اور پھر جب وہ کوئی وعدہ کرے یا کوئی گفتگو کرے تو لوگ کہتے ہیں یہ ذمہ داری والی گفتگو ہے، اس لیے کہ یہ باہوش ہے، اس کی عقل کامل ہو گئی ہے۔ لیکن کائنات میں یہ انوکھا اور پہلا واقعہ ہے کہ ایک پیغمبر پکارے کہ میں اللہ کی طرف سے پیغمبر ہوں، اور ایک 10-12 برس کا بچہ یہ کہے میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول۔ آپ اللہ کے رسول۔ پیغمبر نے یہ نہیں پکارا تھا کہ تم سب مجھے پیغمبر مان لو، بلکہ دعوت ذوالشیرہ میں یہ آواز دی تھی کہ آج جو میں اعلان کرنے جا رہا ہوں اور جو اعلان کروں گا، کون ہے جو اس کام میں میری مدد کرے گا؟ دعوت ذوالشیرہ میں مسلمان تھے نہیں، رابی تھے نہیں، ابھی تو کلمے کا اعلان نہیں ہوا تو مسلمان کہاں سے آئے گا؟ رابی کہاں سے آئے گا؟ اگر رابی ہوتا تو ہم اس سے پوچھتے کہ پیغمبر اللہ کا کام کرنے جا رہے تھے تو مدد کسی اور سے کیوں مانگ رہے تھے؟ یہ کیوں نہیں کہا کہ اللہ تیرا کام کرنے جا رہا ہوں، تو ہی میری مدد فرما؟ ہر موقع پر تجھی سے میں مدد مانگوں گا۔ پیغمبر کو ایک مددگار چاہیے تھا، لیکن مجمع میں سب خاموش تھے، اور وہ ابو طالب کا 12 برس کا بیٹا علی تھا، جس نے اٹھ کر کہا کہ میں آپ کی رسالت پر یقین رکھتا ہوں، میں آپ کو رسول اللہ مانتا ہوں، اور میں یہ وعدہ کرتا ہوں
کہ تا حیات جب تک میری زندگی رہے گی میں ہر موقع پر آپ کی مدد کروں گا۔ رسول اللہ نے علی کے کاندھے پر ہاتھ رکھ دیا اور کہا دیکھو میں آج اعلان کرتا ہوں جس نے میری مدد کا وعدہ کیا ہے آنے والے دور میں وہی میرا وزیر ہوگا، وہی میرا جانشین ہوگا، وہی میرا خلیفہ ہوگا، وہی میرے بعد امام ہوگا۔ اب یہ سقیفہ میں کس بات کا جھگڑا تھا میرے سمجھ میں نہیں آتا۔ علی نے وعدہ کیا، اس وعدے کے مطابق علی نے جب اپنے وعدے کو کامل کرنا شروع کیا تو وہ پہلا دن تھا جب مکے میں رسول اللہ نے کعبے کے صحن میں کھڑے ہو کر آواز دی میں ایک پیغام لایا ہوں، کیا تم میری بات کا یقین کرو گے؟ میں اگر کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر چھپا ہے میری بات مانو گے؟ سب نے کہا ہاں مانیں گے، اس لیے مانیں گے کہ ہم نے تا حیات 40 برس کی عمر تک آپ کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا، آپ صادق ہیں، آپ کے پاس ہم نے اپنی امانتیں رکھائی ہیں، آپ صادق بھی ہیں، آپ امین بھی ہیں، اس لیے کون آپ کی بات سے انکار کرے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ بس اب جو کہنے جا رہا ہوں اس بات کو ماننا، اللہ ایک ہے اور تم سب مل کر کہو قولو، کہو لا الہ الا اللہ، اللہ ایک ہے، اللہ واحد ہے۔ مجمع منتشر ہونا شروع ہوا، کسی نے کلمہ نہیں دہرایا، پھر وہی علی تھے جو لا الہ بھی کہہ رہے تھے اور محمد رسول اللہ بھی کہہ رہے تھے۔ کہاں تھے مکے والے، کہاں تھی امت؟ ایک، اللہ چاہے تو اپنا دین ایک سے چلا دیتا ہے۔ علی اس وقت بچے نہیں بلکہ پوری قوم تھے، پورا دین تھے۔ یہ علی نہیں بول رہے تھے بلکہ قیامت تک جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے تھے یہ پوری امت تھے۔ علی کی آواز پوری امت کی آواز تھی۔ امت کو علی کا احسان مند ہونا چاہیے کہ آپ نے ہماری طرف سے بھی لا الہ کہہ دیا تھا، آپ نے ہماری طرف سے بھی محمد رسول، ارے ہم کو آپ نے بچا لیا، اگر ہم وہاں ہوتے تو وہی کرتے جو ابو جہل نے کیا، جو ابو سفیان نے کیا۔ علی تو وہ ہے جو مسلمانوں کو ابو جہل نہیں بننے دیتا، ابو سفیان نہیں، تم معاویہ بنانا چاہتے۔ پہلے دن تو مجمع منتشر ہو گیا، لیکن جب گلیوں میں اور گھروں کے سامنے سے کہتے ہوئے نکلتے قولوا لا الہ الا اللہ، اقرار کرو، کہو کہ اللہ ایک ہے، تو چاروں طرف سے سب کافروں نے اپنے بچوں سے کہہ دیا تھا اس کو پتھر مارو، یہ دیوانہ ہے، پتھروں کی بارش شروع ہو جاتی، پتھر چاروں طرف سے آتے، چھتوں سے پتھر آتے، گھروں کے چھت پر چڑھ کر پتھر مارتے، گلیوں کے کونوں سے نکل کر پتھر مارتے۔ ایسے میں جب پیچھے لڑکوں کا گول چلتا اور پیچھے سے پتھر کھینچ کھینچ کر مارتے تو اچانک علی بھاگتے ہوئے آ جاتے اور رسول کے سینہ سپر ہو جاتے۔ وہ پتھر علی کھاتے لیکن رسول پہ تو پتھر پڑ رہے تھے۔ علی نے صرف پتھر نہیں کھائے بلکہ لڑکوں کو پکڑ کر مارنا شروع کیا۔ پہلے دن سے جو مارنا شروع کیا تو 13 برس مارا ہے۔
अरे मक्के में जो 13 बरस अली के हाथ से पिटे थे, उन्हीं की नस्लें तो आज अली के खिलाफ। एक जुमला कह दूं यहां पर, शायद नहीं कहा कभी, तो आज कह दूं। आज आप जिन लोगों की बातें करना चाहते हैं अली के मुकाबिल, क्या उस जमाने में वो बच्चे थे कि नहीं? अगर बच्चे थे तो किसी रवायत में दिखाइए कि फुला का बेटा पत्थर मारने वालों में नहीं था, तो मुसलमान सर झुका के गायब हो जाएंगे, रवायत नहीं दिखा पाएंगे। तो फिर हम ये कहने पे मजबूर हैं कि वो सब पत्थर मार रहे थे जो बाद में सबके हीरो बन गए।